بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللہ رب العزت نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے جو پیغمبر اتارے ہیں ان میں سے ایک نمایاں نام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا آتا ہے۔ ابھی چند دن بعد کچھ ایام ایسے آنے والے ہیں جن ایام کے اندر ہم جو عبادات کریں گے، حج کی عبادت ہیں یا قربانی کی عبادت ہیں، یہ ساری کی ساری سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور یہ واحد پیغمبر ہیں کہ جن کی پیروی کا حکم اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کی سیرت کیا ہے، جو کہ جب پیغمبر نے پیروی کرنی ہے تو ظاہراً امت نے بھی پیروی کرنی ہے، اور اس کی سب سے بنیادی وجہ جو ہے، جو میری سمجھ میں آئی ہے، وہ توحید ہے کہ جس انداز کے ساتھ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کا سبق سکھایا ہے، جس انداز کے ساتھ اللہ رب العزت کا تعارف کروایا ہے، وہ کمال کا انداز تھا۔ قرآن مجید کے اندر مختلف پہلوؤں کا ذکر کیا گیا ہے، کبھی قوم کے سامنے، کبھی بادشاہ کے سامنے، کبھی باپ کے سامنے، اور آپ کی زندگی میں دو ہی چیزیں زیادہ پائی جاتی ہیں، ایک توحید ہے اور دوسرا قربانی ہے۔ جو بھی چیز اللہ رب العزت نے مانگی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دی، اسی طرح توحید ہے۔ جس انداز سے بھی اللہ رب العزت نے ان کا جو بھی انداز قرآن میں ذکر کیا ہے وہ کمال، تو اس لیے قرآن مجید کے اندر جو اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، ان وجوہات میں سے ایک وجہ مفسرین نے یہ بھی بیان کی ہے، چونکہ ہر قوم جو ہے، یہودی ہو، عیسائی ہو، مشرکین مکہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیم کے پیروکار ہیں۔ ہر قوم یہ کہتی تھی، یہودی بھی اپنے آپ کو یہی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ عیسائیوں کو دیکھ لیں، جس قوم کو بھی آپ دیکھ لیں، تو اللہ رب العزت نے صاف انداز کے اندر وضاحت فرمائی ہے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، کہ میرا ابراہیم نہ تو یہودی تھا نہ عیسائی تھا، بلکہ وہ یکسو مسلمان تھا،
اللہ رب العزت کے سامنے جھکنے والا تھا، اس کی زندگی کا ایک ایک پہلو اللہ رب العزت کے لیے تھا۔ وہ یہودی نہیں تھے، عیسائی نہیں تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک بھی نہیں تھے۔ یعنی یہ ایک عجیب بات ہے کہ شرک کرنے والا بھی کہے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے دین کا پیروکار ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس پیغمبر کی ساری زندگی شرک کی نفی کے لیے، توحید کے اقرار کے لیے، ساری زندگی انہوں نے اپنا جو کچھ بھی اللہ رب العزت کے راستے میں قربان کرنا پڑا ہے انہوں نے کی ہے۔ گھر کی قربانی آئی انہوں نے دی، والدین کی قربانی کا وقت آیا انہوں نے دی ہے، قوم کنبے قبیلے کی قربانی کا وقت ہے انہوں نے دی ہے، حتیٰ کہ اپنی جان کی قربانی کا وقت آیا تو انہوں نے وہ بھی دے دی کہ جب ان کو آگ کے اندر پھینکا جانے لگا۔ اس کے پیچھے جو منہج تھا ابراہیم علیہ السلام کا وہ توحید تھا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام دریائے فرات کے کنارے ایک شہر تھا اور اس کے اندر پیدا ہوئے۔ اس شہر کی حالت یہ تھی کہ اس شہر کے اندر 2.5 لاکھ سے 5 لاکھ کی آبادی تھی، اور حالت یہ تھی کہ صرف اس ایک شہر کے اندر 5000 بتوں کی عبادت کی جاتی تھی۔ اس قدر بگڑی ہوئی وہ قوم تھی، 5000 بتوں کی عبادت۔ اور آپ کے باپ کا نام آزر قرآن مجید نے ذکر کیا ہے، اور اس میں کسی قسم کی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ چچا تھا، وہ فلاں تھا، وہ فلاں تھا، نہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہی تھا۔ جب قرآن نے باپ کہا ہے تو پھر ہم باپ ہی مانیں گے۔ شکل و صورت کیسی تھی؟ نبی علیہ السلام نے ذکر کیا ہے کہ جب معراج کی رات میں نے ابراہیم علیہ السلام کو 7ویں آسمان پر دیکھا، اور بیت اللہ کے بالکل اوپر 7ویں آسمان کے اوپر بیت المعمور اللہ رب العزت کا گھر ہے، جس گھر کے فرشتے طواف کرتے ہیں، اور ہر وقت ہو رہے ہیں، عبادت ہو رہی ہے اللہ رب العزت کی۔ اور فرشتوں کی تعداد کتنی ہے اس کا بھی نبی علیہ السلام نے ذکر کی ہے کہ جس فرشتے نے ایک بار اس گھر کا طواف کر لیا قیامت تک اس کی باری نہیں ہے، اتنے اللہ رب العزت کے فرشتے ہیں، اور اس گھر کا فرشتے طواف کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا معراج کی رات میں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام اس بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں نے جبرائیل سے سوال کیا کہ یہ کون ہے، کون سی ہستی ہے، کون سی شخصیت ہے؟ تو سیدنا جبرائیل بتانے لگے ہذا ابوک ابراہیم، یہ آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام ہے، فسلم علیہ، آپ ان کو سلام کیجیے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فسلمت علیہ، میں نے ان کو پھر سلام عرض کیا۔ اور ایک روایت کے اندر الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کا قد اتنا لمبا تھا کہ میں نے بڑی مشکل کے ساتھ ان کے چہرے کی طرف دیکھا ہے، بڑی مشکل کے ساتھ، اتنا لمبا ان کا قد تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو فرمایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہے، اب ان کو سلام کریں۔ اور پھر حدیث کے اگلے حصے کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا ہے نا، فانظروا الی صاحبکم، وہ میں محمد کو دیکھ لے، اپنے ساتھی کو دیکھ لے، نبی علیہ السلام کو دیکھ لے۔ جس نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا ہے کہ ان کی شکل و صورت کیسی تھی، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے۔ نبی علیہ السلام کی شکل و صورت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں نے سلام کیا نا ان کو، انہوں نے پھر مجھے خوش آمدید کہا، مرحباً لابن صالح، خوش آمدید میرے نیک بیٹے، ابراہیم علیہ السلام نے کہہ کر پکارا۔
اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل و صورت کیسی تھی اس کا بھی صحابہ کرام نے ذکر کیا ہے. آپ کی خوبصورتی کا ذکر سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے. بڑی مشہور حدیث ہے کہ ایک رات نبی علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے مسجد نبوی کے اندر, چاند اپنے جوبن پر تھا. کہتے ہیں میں نے موازنہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چاند کے ساتھ. بڑی دیر میں یہ فیصلہ کرتا رہا کہ چاند خوبصورت ہے اور یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ خوبصورت ہے. بڑی دیر کے بعد میرے ذہن نے, میرے دماغ نے, میری عقل نے, میرے دل نے یہ فیصلہ دیا فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ, میرے نزدیک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ چاند سے بھی خوبصورت. یہ مثالیں دی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شاعر جو تھے سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ, نبی علیہ السلام ان کو کہا کرتے تھے میری تعریف کرو. پھر انہوں نے, ان کے بڑے مشہور شعر ہیں کہ نبی علیہ السلام کی خوبصورتی کیسی ہے, وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. نبی علیہ السلام کی خوبصورتی کی حالت یہ ہے کہ آپ جیسا حسین چہرہ آج تک کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں, کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. اور پھر وہ آگے بیان کرتے ہیں, وہ تو انتہا کا جملہ ہے نا, وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. کوئی دیکھے کہ کیسے نبی علیہ السلام جیسا اللہ نے کسی ماں نے آج تک پیدا ہی نہیں کی. کیسی شکل و صورت ہے, خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ. نبی علیہ السلام کی شکل و صورت ہر قسم کے عیب سے پاک ہے, کسی قسم کا عیب نہیں. كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ مَا تَشَاءُ. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ رب العزت کو کہتے گئے ہیں اور اللہ رب العزت بناتے گئے. کیسا خوبصورت انداز ہے صحابی رسول کا کہ نبی علیہ السلام کی تعریف کر رہے ہیں. تو یہ شکل و صورت تھی. اب جس گھرانے کے اندر قدم رکھا ہے, آزر باپ ہے, بڑی مشہور باتیں ہیں کہ آپ کا باپ جو ہے وہ بت بنایا کرتا تھا, بازار کے اندر بیچا کرتا تھا. ایسی کسی قسم کی کوئی مستند روایت نہیں ہے, بلکہ یہ ضرور ذکر ملتا ہے کہ آپ کا باپ آزر جو نمرود وقت کا بادشاہ تھا اس کا بڑا قریبی تھا, بڑا قریبی وزیر تھا. وہ جو بادشاہ کا قریبی ہو اس کو بت بیچنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ بتوں کا کاروبار کرتا پھر. عبادت ضرور کرتے تھے. قرآن مجید میں جو ذکر ہے سورہ مریم کے اندر وہ عبادت کا ذکر ہے, بنانے کا ذکر نہیں ہے. تو یہ پہلی جو دعوت تھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے باپ کی طرف ہے, اپنے باپ کی طرف. اور انداز اس قدر خوبصورت جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. اللہ رب العزت نے اپنی کلام کے اندر ذکر کیا, فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم. اے محبوب پیغمبر اپنی کلام کے اندر, میری کتاب کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کریں. وہ کیسے تھے؟ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. وہ سچے نبی تھے, سچے نبی تھے. اور اللہ رب العزت کا ہر پیغمبر ہی سچا ہوتا ہے, ہر پیغمبر ہی سچا ہے. کوئی پیغمبر اللہ رب العزت کا اس کی زندگی کے اندر جھوٹ نہیں تھا. اب کسی پیغمبر کو لے لیں, اللہ رب العزت کا ہر پیغمبر ہی سچا تھا. اب باپ کے سامنے دعوت پیش کر رہے ہیں. اذ قال ابراہیم لابی, ابراہیم السلام نے اپنے باپ کو کہا یا ابتی. یہ بڑی محبت والا لفظ ہے, آباد کا لفظ بڑے احترام والا لفظ ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بولا ہے, عربی لغت کے اندر. یا آباتی, اے میرے ابا جان, احترام والا محبت والا انداز. لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ مَا لَا يَسْمَعُ, جو آپ کی بات کو سنتے نہیں, وَلَا يُبْصِرُ, دیکھ نہیں سکتے, وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا, آپ کو کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے. آپ ان کی کیوں عبادت کرتے ہیں؟
ان کے سامنے ماتھا کیوں ٹیکتے ہیں؟ ان کے سامنے سجدے رکوع قیام کیوں کرتے ہیں؟ آپ کی بات نہیں سنتے۔ پھر دوسرا جملہ بولا اور اس سے پہلے پھر وہی لفظ بولا، یا ابت قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے ابا جان، جو میرے پاس علم آ گیا ہے نا، مجھے اللہ رب العزت نے دے دیا، وہ آپ تک نہیں پہنچا، فاتبعنی، آپ میری پیروی کر لیں، اہدک صراطا سویا، آپ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہ دوسرا جملہ تھا۔ پہلے بتایا کہ جی آپ کے کچھ کام نہیں آ سکتے، اور دوسرا فرمایا کہ یہ کوئی فرضی بات نہیں ہے کہ میں نے سنی سنائی بات کر دی ہو، نہیں ہو جی، اللہ رب العزت کی طرف سے وحی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے علم دیا گیا ہے مجھے جو آپ کے پاس نہیں پہنچا ہے، اور اب اس راستے کی ہی پیروی کریں گے تو پھر ہی آپ ہدایت یافتہ ہوں، اگر نہ سارے راستے جہنم کی طرف جاتے ہیں، سارے راستے گمراہیوں کی طرف جاتے ہیں۔ اور پھر آگے یہ بھی وضاحت فرمائی کہ اگر اس راستے کی پیروی نہ کریں گے تو پھر کیا ہوگا، لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان آپ شیطان کی پیروی نہ کریں۔ کیا مطلب ہے؟ بتوں کی عبادت، غیر اللہ سے امیدیں رکھنا، ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا، اور ان کو یہ بھی ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ ہماری باتوں کو سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، یہ تو شیطان کی عبادت ہے، یہ شیطان کی عبادت ہے۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اور شیطان کیا ہے؟ رب رحمان کا بہت بڑا دشمن ہے، نافرمان ہے، باقی اللہ رب العزت کا۔ اور پھر اپنی محبت کس طرح جتلائیے، اپنی محبت کا کیسے اپنے باپ کے سامنے پیش کیا، یا ابت انی اخاف، اے میرے ابا جان مجھے خوف ہے، میں ڈر رہا ہوں۔ یہ کمال درجے کا جملہ تھا اور یہ دل سے نکلا ہوا ایک جملہ تھا۔ مجھے ڈر ہے کس بات کا؟ انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے ڈر ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت کا، رب رحمان کا عذاب چھوئے، فتکون للشیطان ولیا، اور آپ کے لیے شیطان دوست بن جائے، شیطان کے دوست بن جائیں۔ مجھے ڈر ہے اس بات سے کہ کہیں آپ عذاب کے اندر نہ مبتلا ہو جائیں۔ اب اس کے سامنے، باپ آزر کے سامنے، یہ ایک عجیب و غریب سی گفتگو تھی کہ جس نے اتنے بتوں کی عبادت کرنی ہے اس کو کہا جائے کہ ایک رب کی عبادت کرو، ایک رب کی عبادت۔ ان کے لیے یہ ایک عجیب مرحلہ تھا، عجیب و غریب مرحلہ۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے بڑا ہی تلخ جملہ کہا، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم میرے بیٹے ان بتوں کی نافرمانیوں سے باز آ جاؤ، چھوڑ دو یہ کام، اور اگر نہیں چھوڑو گے لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا، یا تو تمہیں پتھر مار مار کے رجم کر دوں گا اور یا تمہیں اپنے گھر سے نکال دوں۔ اب وہاں پر جائیداد کا مطالبہ نہیں، اچھا نکالنا ہے تو رکھیں میری زمین یہاں پر، گھر سے نکالنا ہے تو میں نکل جاتا ہوں، رکھیں میرا حصہ یہاں پر، نہیں۔ احترام کا انداز کیا ہے باپ کے سامنے؟ باپ مشرک ہے لیکن دعوت پیش کی ہے، بدتمیزی والی دعوت نہیں ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، نبی علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا اپنے رب کی طرف بلائیں بالحکمت، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت کیجیے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور کبھی کوئی جھگڑے کی نوبت بھی آ جائے تو اس میں گالی گلوچ نہیں ہے، بدتمیزی والا مرحلہ نہیں ہے، انتہائی احسن انداز کے ساتھ کسی کے ساتھ جھگڑنا بھی پڑے تو وہ بھی احسن انداز کے ساتھ۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے، اور مومن مسلمان کا یہی انداز ہونا چاہیے۔ منبر پہ کھڑے ہو کر توپیں چلانا
زبان کی تروالیں چلانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار نہیں ہے، صحابہ کرام کا طریقہ کار نہیں ہے، محدثین کا طریقہ کار نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کے اندر کبھی کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ نبی علیہ السلام کی زندگی سے کوئی ایک بھی واقعہ ایسا نہیں ملتا کہ آپ نے کسی کا نام لے کر کہا ہو کہ یہ فلاں کرتا ہے ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر۔ یوں تو الفاظ ملتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا ہو کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگ ایسے کیوں کر رہے ہیں، لوگوں کا نام لیا نبی علیہ السلام نے، کسی شخص کو ٹارگٹ نہیں نبی علیہ السلام نے کیا۔ اب حدیث کی کتابوں کو پڑھ کر دیکھیے، حدیث کی کتابوں کو، جو بڑی معتبر حدیث کی کتاب ہے قرآن مجید کے بعد، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، ساری کتابوں میں سے اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ درجہ جس کتاب کا ہے وہ صحیح البخاری ہے۔ اور اس کتاب کے اندر امام بخاری کا انداز کیا ہے، اب خود پڑھ کر دیکھیں، جب بھی کسی فرقے کی نفی کی گئی ہے، انہوں نے ہر باطل فرقے کی نفی کی ہے امام بخاری نے، لیکن آپ کو نام نہیں نظر آئے گا، کسی فرقے کا نام نہیں نظر آئے گا۔ کیا کہا انہوں نے؟ وقال بعض الناس، یہی کہا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں، بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں، بعض لوگ اس طرح کہتے ہیں، یہ انداز ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام بھی یہی انداز اپنائے ہوئے، انتہائی احسن انداز اپنے باپ کے سامنے۔ فرمایا پھر اگر ابا جان آپ مجھے گھر سے نکال دیں گے تو پھر آپ نکال دیں، قال سلام علیک، میری طرف سے آپ کے اوپر سلامتی ہے، اور کیا کروں گا؟ آپ کے خلاف پروپیگنڈے کروں گا، لوگوں کے سامنے بیٹھ کر یہ کروں گا کہ آپ نے مجھے گھر سے نکال دیا گیا، باپ کی چغلیاں کرتا پھروں گا، ماں کی چغلیاں کرتا پھروں گا، نہیں، ساستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے اپنے رب سے بخشش ہی طلب کرتا رہوں، بخشش ہی طلب کرتا رہوں۔ یہ انداز باپ کا کیا انداز ہے، بیٹے کا کیا انداز ہے؟ اب انجام کیا ہے؟ انجام کیا ہے اس باپ کا جس باپ نے اپنے پیغمبر بیٹے کی دعوت کو نہیں مانا؟ اللہ رب العزت نے اس انجام کو اپنی کتاب صحیح البخاری کے اندر نبی علیہ السلام نے ذکر کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، یہ باپ ساری زندگی اپنے بیٹے کی نافرمانیاں کرتا رہے، ساری زندگی شرک کی گزارنے والا، پیغمبر کا باپ، پیغمبر کا باپ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن یہ باپ آزر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے گا اور کہے گا ابراہیم آج جو تم کہو گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے جہنم سے بچا، مجھے جہنم سے بچا لو۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے ابا جان آج میں کیا کر سکتا، یہ تو وہ دن ہے کہ ہر پیغمبر اللہ کے سامنے جانے سے ڈرتا ہے۔ لوگوں کی حالت کیا ہے، لوگوں کی حالت کہ وہ ایسے ہوگا کہ جیسے انہوں نے نشہ کیا ہوا ہے، وما ہم بسکارا، لیکن انہوں نے نشہ نہیں کیا ہوگا، اللہ کے عذاب کی وجہ سے، اللہ کی دہشت کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے جہنم۔ لوگوں کی حالت یہ ہے قیامت والے دن، میں کیسے اللہ کے دربار میں جا سکتا؟ پھر ابراہیم علیہ السلام مجبور ہو کر باپ کے ہاتھوں جائیں گے اللہ رب العزت کے، لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ یہ ایک مومن اور مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی جن کے دروازہ کھٹکھٹانے سے جنت کا دروازہ کھلنا ہے، جن کی سفارش کے ساتھ لوگوں کا حساب و کتاب شروع ہونا ہے، اللہ رب العزت کے بعد جس پیغمبر کی شان سب سے زیادہ ہے، ان کی حالت کیا ہے؟ مجھے اور آپ کو لوگوں نے دھوکہ دیا ہوا ہے کہ فلاں کی بیعت کر لو، فلاں کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ دو، فلاں کی مرید بن جاؤ، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ کوئی کسی کے کام قیامت والے دن نہیں آئے گا۔ نبی علیہ السلام نے اپنی پھوپھی صفیہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، اور اپنی بیٹی فاطمہ، جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ، نبی علیہ السلام نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا تھا اعملی اعملی، اے فاطمہ مت سمجھنا کہ تو محمد کی بیٹی ہے اور میں قیامت والے دن تجھے بچا لوں گا۔ اپنی اعمال خود کر کے آنے، اپنی عبادتیں خود کر کے آنے،
جہنم سے تم نے خود بچنا ہے. انا لا اغنی عنک من اللہ شیئا. قیامت والے دن اگر تمہارے پاس اعمال نہیں ہیں، عبادتیں نہیں ہیں، رب کی نافرمانیاں کر کے آؤ گی، رب کی بغاوتیں کر کے آؤ گی، مت سمجھنا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں. انا لا اغنی عنک من اللہ شیئا. قیامت والے دن میں محمد بھی تجھے بچا نہیں سکوں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ساری کائنات کا سردار پیغمبر کہہ رہے ہیں. دوسرے تیسرے کی کیا حیثیت ہے؟ کیا حیثیت ہے دوسرے تیسرے کی؟ کہ وہاں تو حالت یہ ہے کہ صحابہ کرام ڈر رہے ہیں، صحابہ کرام ڈر رہے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے واقعہ کئی دفعہ پیش کیا ہے. آخری عمر ہے، بیٹے کی سر میں گود پڑا ہے، گود کی سر میں، بیٹے کی گود میں سر پڑا ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹا میرے سر کو اپنی گود سے اتار کر زمین پر رکھ. دوسری دفعہ، تیسری دفعہ جب سختی کے ساتھ کہا تو انہوں نے سر اتار کر زمین پر رکھ دیے. اور کیا الفاظ تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کون سا فرعون ہے یہ جملے بولتا پھرتا ہے کہ فلاں کی بیعت کر لو تمہیں بچا لے گا، وہ جانے اور رب جانے. یہ کفریہ جملہ ہے، یہ محبوب پیغمبر علیہ السلام کا دین نہیں ہے، نبی علیہ السلام کا دین نہیں ہے. ادھر صحابہ کرام کی کیا حالت. یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا. کون کون سے فضائل ہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. نبی علیہ السلام کے زندگی کے اندر بھی ساتھی تھے اور آج بھی ساتھی ہیں، لیکن حالت کیا ہے؟ اپنے چہرے کو زمین کے اوپر مسل رہے ہیں، اپنے زمین کے اوپر اپنے چہرے کو مسل رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اے عمر اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا تو برباد ہو جائے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت کیا ہے؟ ان کے فضائل و مناقب کیا ہیں؟ یہ تیسری 14ویں صدی کے انسان کی کیا حیثیت ہے؟ اس کے پاس کیا گارنٹی ہے؟ اس کے پاس جتنی مرضی باتیں ہوں، اس کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ اس کی جنت پکی ہے؟ جس کی اپنی جنت پکی نہیں وہ لوگوں کی جنت کیسے پکی کرواتا پھرتا ہے؟ جس کے پاس اپنی گارنٹی نہیں ہے وہ کیسے لوگوں کو کہتا پھرتا ہے کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو، میرے مرید بن جاؤ، میں جانوں اور رب جانے. ادھر ابراہیم علیہ السلام ہے. یہ وہ دین ہے جس کی پیروی کا حکم نبی علیہ السلام کو دیا گیا. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ میں نے ساری زندگی تیری توحید کے لیے کھپائی ہے، تیرا ایک ایک حکم ماننا ہے، تیرے لیے کیا کچھ قربان نہیں کیا. یا اللہ میرا باپ آج میری آنکھوں کے سامنے جہنم میں جائے گا، اس سے بڑھ کر میرے لیے ذلت کیا ہو. اٹھاؤ صحیح البخاری، حدیث کی سند کے ہم ذمہ دار ہیں، حدیث کی سند کے ذمہ دار ہیں. میرا رب کسی کا محتاج نہیں ہے، پیغمبر کا باپ بھی ہو، پیغمبر کا بیٹا بھی ہو، اگر اس کا راستہ وہ نہیں ہے جو پیغمبر کا راستہ ہے، اللہ رب العزت اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام ہے. جب باپ کہیں گے نا، ابراہیم علیہ السلام بار بار التجائیں کر رہے ہیں اپنے رب کے سامنے، اللہ رب العزت کہیں گے اے ابراہیم اپنے پاؤں کی طرف تو دیکھو. یا ابراہیم ما تحت رجلیک، تیرے پاؤں میں کیا ہے؟ دیکھو تو صحیح پاؤں میں کیا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث کے الفاظ. نبی علیہ السلام نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام پاؤں کی طرف دیکھیں گے، اور وہ باپ آزر جو ساری زندگی پیغمبر کی نافرمانیاں کرتا رہا ہے، ساری زندگی، اللہ رب العزت اس کو خون میں لت پت بجو کی شکل بنا کر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں میں، ابراہیم علیہ السلام اس کو دیکھیں گے. فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو گھسیٹتا ہوا لے جایا جائے گا. فَيُلْقَى فِي النَّارِ، اس کو پھر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. میرا رب کسی کا محتاج نہیں. اپنے رب کا تعارف سیکھیے، اپنے رب کا تعارف کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کا کیا تعارف کروایا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا تعارف کروایا؟ اپنے رب کا تعارف کیجیے. وہ رب کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ایسے شکوے نہیں کیے قتل الانسان ما اکفر، انسان برباد ہو جائے، یہ قتل ہو جائے، اس کا کچھ نہ بچے. اللہ رب العزت نے شکوہ کیا قتل الانسان، انسان قتل ہو جائے.
یہ کیسے اپنے رب کے سامنے کفر کرتا پھرتے ہیں؟ من ای شیء خلق، یہ دیکھے تو صحیح اس کے رب نے اس کو پیدا کہاں سے کیا ہے، کس چیز سے پیدائش ہوئی ہے؟ وہ پانی کا قطرہ جس کا نام لینا تم پسند نہیں کرتے، اس حقیر قطرے سے اللہ رب العزت نے اس کو پیدا کیا ہے، اور کس جگہ سے پیدا کیا ہے، اس کا فخر، اس کا غرور، اس کا تکبر اور اس کا کفر اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ کیسے کفر کرتے ہیں؟ یہ اللہ رب العزت کا تعارف ہے۔ تو یہ وہ دعوت تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے پہلا دعوت کا مرحلہ جو اپنے باپ کے سامنے پیش کیا، پھر آگے پھر قوم کے سامنے کس انداز کے ساتھ دعوت پیش کی ہے، اور وہ ہمارے لیے کس طرح مشعل راہ ہے، انشاءاللہ آئندہ خطبہ کے اندر بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔